تاریخ میں ایک ایسے نبی اور بادشاہ گزرے ہیں جن کی سلطنت، حکمت اور معجزات کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ سوچئے، ایک ایسی شخصیت جنہیں ہواؤں، جنات، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی اختیار حاصل تھا۔ تو آئیے آج ہم مل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی حیرت انگیز کہانی کی دنیا میں چلتے ہیں۔ اچھا، ان کی کہانی کی شروعات ہی ایک ایسی دعا سے ہوتی ہے جو تاریخ کی سب سے عظیم اور منفرد دعاؤں میں سے ایک ہے۔ یہی وہ دعا تھی جس نے ان کی بے مثال بادشاہت کی بنیاد رکھی، اور یہ ان کے بلند عزائم کا ثبوت بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے وراثت میں کوئی مال و دولت نہیں لی، نہیں، بلکہ نبوت اور خدائی حکمت پائی، اور اسی بنیاد پر اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ اچھا، ان کو جو معجزات عطا ہوئے ان میں سب سے پہلا تھا ہوا پر مکمل اختیار۔ نرم ہوائیں ہوں یا تیز آندھیاں، سب کی سب ان کے حکم کی پابند تھیں اور بس ان کے ایک اشارے پر چلتی تھیں۔ اور اس طاقت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ ان کے لشکر اور دربار ناقابل یقین رفتار سے سفر کرتے تھے۔ وہ صبح میں 1 مہینے کا فاصلہ طے کرتے اور شام تک مزید 1 مہینے کی مسافت پوری کر لیتے تھے۔ پھر آتے ہیں جنات، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے غلام تھے۔ وہ ان کے حکم پر بلند و بالا عمارتیں بناتے، سمندر کی گہرائیوں سے قیمتی موتی نکال لاتے اور پہاڑوں جیسے بھاری برتن تیار کرتے تھے۔ اور ہاں، جو کوئی جن نافرمانی کی جرت کرتا اسے فوراً زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ اچھا، طاقت اور معجزات تو ایک طرف، اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خوبی کی جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں، یعنی ان کی گہری حکمت اور انصاف پر مبنی فیصلے کرنے کی لاجواب صلاحیت۔ ان کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک کسان کا جس کی ساری فصل راتوں رات ایک دوسرے شخص کی بکریوں نے تباہ کر دی۔ انصاف کے لیے دونوں اپنا مقدمہ لے کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کمال کا حل نکالا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کسان کو دی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ سے اپنا نقصان پورا کرے، اور تباہ شدہ کھیت بکریوں کے مالک کو دے دیا جائے تاکہ وہ اسے دوبارہ پہلے جیسا بنا دے، اور جب کھیت ٹھیک ہو جائے گا تو دونوں کی امانتیں انہیں واپس مل جائیں گی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس میں انصاف بھی تھا اور کمال کی حکمت بھی۔ اب دیکھیں، ایک اور معاملہ آیا جو پہلے والے سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ 2 عورتیں تھیں اور بچہ ایک، اور دونوں ہی اس کی ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھیں۔ اب سوال یہ تھا کہ سچائی کا پتہ کیسے چلے گا جب کوئی گواہ بھی نہ ہو اور دونوں دعوے دار اپنی بات پر ڈٹے ہوں، تو بھلا انصاف کیسے کیا جائے؟ یہ ان کی حکمت کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تلوار منگوائی اور حکم دیا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں عورتوں میں برابر بانٹ دو۔ یہ سننا تھا کہ ایک عورت تو خاموش رہی، لیکن دوسری تڑپ اٹھی اور چیخ کر بولی، نہیں، بچہ ایسی کو دے دو، مگر خدا کے لیے اسے زندہ رہنے دو۔ بس ایک ماں کی اسی تڑپ نے سچائی کو سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ تو چلیں اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور بڑے مشہور باب کی طرف چلتے ہیں، ملکہ سبا سے ان کا سامنا۔ اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا آغاز ایک چھوٹے سے پرندے کی لائی ہوئی خبر سے ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہدہد واپس آیا تو اس نے خبر دی کہ سبا نامی علاقے پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو توحید کی دعوت دی، اور جب وہ ملنے آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا، کون ہے جو ملکہ کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آئے گا، لیکن ایک عالم جسے کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دوں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنے تخت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے اسے اصلی پانی سمجھ کر اپنا لباس اوپر اٹھا لیا، اور تب اسے اپنی نظروں پر یقین ہی نہ آیا۔ یہ سب معجزات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت دیکھ کر ملکہ سبا نے فوراً ایمان قبول کر لیا اور کہا کہ واقعی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔
اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ایسی میراث کی جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ اور جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے 3 خاص دعائیں مانگی۔ پہلی 2 دعائیں انصاف پر مبنی حکومت اور بے مثال بادشاہت فوراً قبول ہو گئیں۔ تیسری دعا یہ تھی کہ جو بھی اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ تیسری دعا ہمارے لیے قبول ہوئی ہے۔ آخر میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے قصے پر بات کریں گے، ایک ایسا قصہ جو شاید ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ان کی وفات کا منظر کچھ یوں تھا کہ وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے جنات کے کام کی نگرانی کر رہے تھے، اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن جنات اپنی محنت میں لگے رہے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ ان کا عظیم بادشاہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ روایت کے مطابق تقریباً 2 سال تک جنات ان کے بے جان جسم کو دیکھ کر دھوکے میں رہے اور سخت محنت کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ بادشاہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اتنے بڑے دھوکے کا خاتمہ کیسے ہوا؟ کسی بڑی طاقت سے نہیں، بلکہ ایک معمولی سی دیمک نے کیا۔ وہ آہستہ آہستہ لکڑی کی لاٹھی کو کھاتی رہی، یہاں تک کہ وہ کھوکھلی ہو کر ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ رہا۔ تب جا کر سچائی سب پر ظاہر ہوئی، اور قرآن پاک کی یہ آیت اس واقعے سے ملنے والے گہرے سبق کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جنات اپنی تمام تر طاقت کے باوجود غیب نہیں جانتے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ یہ کہانی ہمیں طاقت، حکمت اور علم کی حدود کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب سے بڑی سلطنت اور حکمت بھی آخرکار فانی ہے، اور غیب کا علم ہمیشہ کے لیے صرف اللہ کی ذات کے پاس رہے گا۔